بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ جب میرا کوئی بندہ یہ ارادہ کرے کہ وہ کوئی گناہ کرے گا تو جب تک وہ گناہ کر نہ لے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو مت لکھا کرو. پھر اگر وہ گناہ کر لے تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھو. ایک گناہ کیا ہے تو بس ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر وہ میری وجہ سے اس گناہ کا ارادہ ترک کر دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، نہ کرے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. جو گناہ کا اس نے ارادہ کیا تھا اس گناہ کی جگہ پر ایک نیکی لکھ دو. اور اگر میرا کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر پائے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. اور اگر وہ اس نیکی پر عمل بھی کر لے تو پھر اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھ دو. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. کتنی پیاری حدیث ہے اور ہم لوگوں کو عمل پر کتنا زیادہ ابھارنے والی حدیث ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا کس قدر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ گناہ کر نہ لے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنا نہیں ہے. لیکن وہی بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کرتے ہی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ بس نیکی لکھ دو. تو یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے. پھر اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ سے رکا رہتا ہے اور گناہ کو انجام نہیں دیتا ہے تو صرف برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی چلو اس نے گناہ نہیں کیا تو کچھ بھی مت لکھو. نہیں، الٹا اللہ تعالیٰ نیکی لکھوا رہے ہیں. بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن صرف اس وجہ سے وہ باز رہا گناہ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے. انسان ہے، کبھی کبھی گناہ کا خیال آ سکتا ہے، خیال آیا لیکن پھر اس کو اللہ کی یاد آ گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی اور وہ گناہ کو انجام نہیں دے پایا اللہ کے خوف سے، آخرت کی فکر سے. تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے رہے ہیں کہ جس گناہ کو تو کرتا اور تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا، اب جب تو نے گناہ کو نہیں کیا ہے تو ہم تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوائیں گے. اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھوایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بالمقابل اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ انتظار نہیں کیا جاتا کہ نیکی کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا ویسی نیکی لکھ دی گئی. اور پھر اگر اس نے وہ نیکی نہ بھی کی تب بھی وہ نیکی لکھی جاتی ہے اس کی. اور اگر وہ نیکی کو انجام بھی دے دے تو پھر اس کے لیے ایک نیکی نہیں لکھی جاتی ہے، کم سے کم 10 نیکیاں، 10 گناہ، اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے 700 تک. یعنی نیکی ایک کر رہا ہے لیکن اس کو فائدے 10 سے لے کر 700 تک کے مل رہے ہیں، اور بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی کس قدر رحمت اور شفقت کی بات ہے کہ گناہ کے معاملے میں اس کا ضابطہ الگ ہے اور نیکی کے معاملے میں اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس کا ضابطہ بہت ہی رحیمانہ اور مشفقانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.